کے اندر 11 نکات تھے اور اس میں سے 5واں یہ تھا کہ خاندان ہی انسان کو بہت حد تک متاثر کرتا یعنی کہ ایک جو ماں باپ ہے اس کی تعلیم اپنے بچوں کے حوالہ سے ہوتی ہے. تو اگر میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ ایک ماں باپ اپنی ساری اولاد کو ایک جیسی تعلیم دیتا ہے لیکن ایک بچہ بیچ میں سے فرض کرے میں اپنی ہی تعلیم کو لے کے چلا جاتا ہوں, اس کے ماں باپ کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن میں نے اپنی وہ راہیں اختیار کر لی, اس میں ماں باپ کی ذمہ داری سے کیا وہ اپنی ذمہ داری سے وہ مبرہ ہیں یا پھر کوئی کمی رہ گئی اس میں؟ باجی جی آپ اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے. آپ اس وقت تک ان کو اچھی طرح تعلیم دیں لیکن آپ ان کے بوڑھے ہونے تک تو ان کو تعلیم نہیں دیتے رہتے. جب وہ بالغ ہیں, میچور ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, خود ڈیسیژن کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں خود. پھر ان کی اپنا ڈیسیژن ہے, اس کے ساتھ میں خدا کی ڈیلنگ ہوگی, آپ کی ڈیلنگ نہیں. اور پھر خدا ڈیل کرے گا اس کے ساتھ کہ وہ کیسا ڈیسیژن لیتے ہیں کیونکہ دے آر میچور. کیونکہ نبیوں پیغمبروں کے بھی بچے جب وہ بالغ ہو گئے تو وہ اپنے ماں باپ سے دور چلے گئے, ان کی راہ پر نہیں چلے. اس سے نبیوں کی نبوت اور روحانی زندگی یا ان کی تربیت کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے. یس ارنسٹ. آپ نے اس میں بتایا کہ میاں بیوی کا آپس میں باہم ربط ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ اور یہ زندگیوں پر اثر بھی ڈالتا ہے. میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن والدین کا آپس میں بہتر ربط ہے تعلق نہیں ہوتا اس کا بچے پہ کیا اثر پڑتا ہے, ان کی لائف پہ کیا کس طرح کے بچے بنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسپائل ہوں گے, وہ برباد ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شادی کا امیج ان کے سامنے بالکل خراب ہوگا. تو جب وہ اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر ان کی بھی شادی پر بہت برا اثر ہوگا کیونکہ انہوں نے صحیح شادی دیکھی ہی نہیں ہے, انہوں نے صحیح میاں بیوی کا تعلق نہیں دیکھا. تو یہ برا اثر ہوگا ان پہ کیونکہ بچہ اپنے باپ سے سیکھتا ہے کہ اتھارٹی کیا ہے, مہیا کرنا کیا ہے, سینس آف رسپانسبلٹی کیا ہے. ماں سے وہ سیکھتا ہے کہ کیئر کرنا کیا ہے, دوسروں کا خیال کرنا کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ یہ نہیں ان کو نقشہ ملا تو پھر امیجز اور سکارز یہاں ہوں گے اس کے جو اس کو زندگی بھر ڈسٹرب کرتے رہیں گے. یس بھائی راجا. جی ابھی بھائی عارف نے جو کویسچن کیا نا, میں ذاتی طور پر آپ کے جواب سے ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آیا. جو انہوں نے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک باپ کے 5 بچے ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ آوارہ نکل آتا ہے, تو اس میں کس کا قصور ہے, باپ کا, ماں کا, ماحول کا, یا اس بچے کا اپنا؟ جیسے بائبل مقدس میں ایلی کی مثال کاہن کی, تو اس کے بچے بیٹے جو تھے وہ غلط کام کرتے تھے بھوک قربانی کے حوالے سے, تو باپ کو بھی سزا ملی. تو مطلب آپ تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کیجیے. تھینک یو. وہ ہے کہ باپ نے صحیح تربیت نہیں کی تھی اس لیے اس کو بھی سزا ملی. اگر سیموئل کی طرح اس نے تربیت کی ہوتی تو اگرچہ سیموئل نبی جو انجالی نبی گزرا ہے اس کے بچے بھی ٹھیک نہیں تھے, خدا نے اس کو کچھ نہیں کہا, نہ اس کی نبوت کم ہوئی, نہ روحانی زندگی آخر تک کم ہوئی. تو جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے, میں نے کہا 1 ہو یا 2 ہو, وہ دنیا میں چلے جاتے ہیں اپنے فیصلے کے مطابق. جیسے مصرف بیٹا, ایک بھائی گھر میں رہا, دوسرا نکل گیا, وہ جوان تھا, اس نے ڈیسیژن لیا خود
बाप की तो मर्जी नहीं थी ना, बाप ने उसको ऐसा ट्रेन किया था, दूसरा भी तो बेटा ही था। तो ये जब बच्चा बालिग हो जाता है तो ये कसूर माँ बाप का नहीं है, ये तो फिर जो चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है उस पर वो डिसीजन ले लेता है, फिर वो बात है। यस वैसे ये आपने टाइप ऑफ मैरिज तीसरा जो बताया है क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट मैरिज के मियाँ बीवी कलीसिया के सामने आए और ओथ उठाए, क्या इसका जिक्र बाइबल में कहीं है, ताकि अगर कोई हमारे साथ सवाल करता है तो हम उसको जवाब देना बन सके कि इसका जिक्र बाइबल में बहुत दफ़ा निकाह का जिक्र आया है, और निकाह का मतलब यही होता है कि बड़े इकट्ठे हों, खुदा के हुजूर में लोग जमा हों और एक अहद हो, कवानेंट हो, यही निकाह है। तो अगर आप करंथियों का खत पढ़ें, उसका 11वां बाब पढ़े, 7वां बाब पढ़े, तो बात क्लियर हो जाएगी कि पौलुस बार बार निकाह का जिक्र करता है कि निकाह होना चाहिए, और निकाह है कवानेंट, अहद, एक दूसरे के साथ करना। अगर निकाह के साथ है खुदा के हुजूर और कांग्रीगेशन और अल्लाह, तो फिर ये शादी क्रिश्चियन शादी है, इसमें खुदा की बरकत हो। और अगर ये ओथ नहीं है, ये कवानेंट नहीं है, तो फिर मियाँ बीवी मर्द और औरत इकट्ठे रहते हैं, फिजिकल एक्शन उनका उसी तरह चल रहा है, तो फिर वो हरामकार है और उनकी औलाद भी हरामकार ही कहलाएगी बाइबल के मुताबिक। लिखा है हरामकारों की औलाद, ये साया पहले बाब में आप पढ़ सकते हैं। हरामकारों की भी औलाद होती है और मुकद्दसीन की भी औलाद होती है। यस अभी आपने जिक्र किया था बाग, नजरिया बाग की, ये आपने बताया कि ये चाइना से शुरू हुई, लेकिन अगर हम कुरान का मुताला करें तो वहाँ पर ये जो आपने कोट किया है, ये कोटेशन वहाँ से ली गई है कि औरतें मर्दों की खेती हैं, वो जिस तरह से चाहे हैं ये। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आया इस्लाम चाइनीज नजरिए से मुतासर है या चाइनीज नजरिया इस्लाम से मुतासर? चाइना से मुतासर है सारी दुनिया के जो लोग हैं। इस्लाम में, इस्लाम तो इस हिसाब से कल की बात है। बाद में आया। न्यूयॉर्क, इंडो पाक हलंदा चर्च जी जी। मैं समझता हूँ कि एक मसीही शादी और एक दुनियावी शादी में काफ़ी फ़र्क है। प्लीज़ अगर आप ज़रा और थोड़ी सी और डिटेल से अगर ये बताएं कि ठीक है, कभी अगर इंसान की मसीही शादी नहीं हुई थी या नए सिरे से पैदा होने से पहले से उसकी शादी हो गई थी, तो फिर उसको क्या करना चाहिए कि उसकी भी एक अच्छी और उसकी ज़िंदगी में खुशी आ जाए उस फैमिली के अंदर। जो चर्च से बाहर शादी है, जो क्रिश्चियन नहीं है, उनकी बात है, निजात से पहले वही हो गया ना। हाँ, बात तो वही है। देखिए चर्च तो सब सभी जाते हैं और सबकी चर्च में ही शादी होती है ना। मैं जब चर्च की बात करता हूँ तो इसको समझिए। अच्छा, मैं नॉमिनल सो कॉल्ड क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिश्चियन मैरिज की बात कर रहा हूँ। बॉर्न अगेन, सेव्ड, स्पिरिट फिल्ड, कमिटेड क्रिश्चियंस, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ये सारी स्टडी उनके लिए है। पौलुस कहता है बाहर जो है उन पर खुदा हुक्म करता है, उस पर हम कोई लॉ या कोई बात हम नहीं कर सकते। तो जो चर्च से बाहर है, खुदा के अहद से बाहर है या दुनिया में है, उनका उनके ऊपर खुदा हुक्म करता है। वो कैसे जीते हैं, उनका खुदा के साथ कैसा ताल्लुक है, खुदा उनके साथ कैसा डील करता है। ईसाई और चर्च ये एक मखसूस दायरे के अंदर है जिन पर बाइबल और इंजील हुक्म करती है, खुदा और मसीह हुक्म करता है, पाक रूह हुक्म करता है। जो बाहर है
وہ ساری دنیا کا جو خدا ہے ان کے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہے. ہم ان کے لیے کوئی ضابطہ یا کوئی بات نہیں کر سکتے. کوئی اور؟ آپ نے حوالہ کرنتھیوں کے پہلا کرنتھیوں میرے خیال 5واں باب ہے جہاں پالوس نے یہ کہا تھا بھائی میں نے یہ تو نہیں لکھا تھا کہ دنیا داروں کے ساتھ ملنا ہی نہیں. میں نے یہ لکھا تھا کہ جو بیپٹائزڈ ہو کر چرچ کا ممبر ہو کر نئی زندگی کا تجربہ پا کے گالی بکنے والا، چوری کرنے والا یا ظالم ہو جائے اس کے ساتھ یہ شاعربانی تک نہیں لینا. لیکن جو چرچ سے باہر دنیا ہے ان پر خدا حکم کرتا ہے. ان کے لیے ہم چرچ والے کوئی ضابطہ نہیں مقرر کر سکتے. ہاں جی 15 منٹ ہو گئے. 1-2 منٹ ہے آپ کے پاس اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں. کوئی بیٹیاں یا بہنیں بھی کوئی سوال کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات پوچھنے والی ہے. بیٹیاں اور بہنیں، مجھے پتہ ہے بہت سے سوال رہ گئے ہوں گے، بعد میں بھی یہ سلسلہ بعد میں جاری رہے گا آپ کی طرح کا. اگر کسی بہن بیٹی کے پاس بھی کوئی سوال ابھی تک آیا نہیں بڑا اچھا ہے. اور میری ریکویسٹ یہ ہے کھانے پر بھی بیٹھے نا تو وہاں بھی آپ یہی 7 پوائنٹ جو سنیں ان پہ بات کریں. وہاں بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ میرے پاس آ کے پوچھ سکتے ہیں. نہیں ہے کوئی تو پھر بھائی انڈس سے ہم پوچھ لیتے ہیں. کوئی ہے کل پوچھیں. میں آپ سب کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ نے بڑے تحمل سے، آرام سے، خاموشی سے یہ ساری اسٹڈی لی ہے. امید ہے کہ کل اور پرسوں میں اسی طرح چلتا رہے گا سلسلہ. کیوں